بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 52 اور 53 ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ مقصد ان آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور وہ تسلی یہ ہے کہ باوجود اتنے سارے دلائل کے جو کہ اس صورت میں اس سے پہلے ذکر بھی ہوئے، پھر بھی منکرین انکار کرتے ہیں، توحید سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ اس انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دلائل کمزور ہیں یا دلائل میں کوئی نقص ہے، بلکہ کافر اور منکرین اس لیے نہیں مانتے کہ ان میں خود قبولیت کی صلاحیت نہیں ہے، ورنہ دلائل تو اتنے مؤثر ہے کہ ایمان والوں پر ان دلائل کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے بطور تشبیہ کے فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، آپ اندھوں کو راہ پر نہیں لا سکتے، یعنی جس طرح مردے نہیں سنتے اور ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے سننے کی، اور بہرے کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اندھے میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو آپ ان کو نہیں سنا سکتے، آپ ان کو راہ پر نہیں لا سکتے۔ اس لیے نہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی قصور ہے، بلکہ اس لیے کہ ان میں استعداد موجود نہیں ہے، صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ان کافروں کی مثال مردوں کی سی ہے، بہروں کی سی ہے، اندھوں کی سی ہے، صم بکم عمی، تو وہ حق کی طرف لوٹ کر نہیں آتے اور وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو،
وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو آواز، اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ چلے پیٹ پھیر کر، بالخصوص جب بہرا چل پڑے اور آپ کی طرف نہ دیکھ رہا ہو اور آپ ان کو اپنی بات سنانا چاہیں تو اس وقت تو خصوصاً وہ نہیں سنتے اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور آپ راہ پر نہیں لا سکتے اور آپ اندھوں کو راہ پر لانے والے نہیں ہیں، عن ضلالتہم، ان کی بے راہی اور ان کی گمراہی سے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، پھر وہ ماننے والے ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر ایمان کی استعداد ہوتی ہے وہ آپ کے دلائل سنتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں اور اس سے متاثر ہوتے ہیں، دلائل مضبوط ہیں، مگر اس کے لیے حواس چاہیے، انابت چاہیے، میلان چاہیے۔ اگر آپ کسی چنگاری میں پھونک ماریں گے تو اگر اس میں کوئی آگ ہوگی تو وہ جل اٹھے گی، ورنہ بالکل سرد اور ٹھنڈے کوئلے پر پھونک مارنے سے آگ نہیں لگے گی۔ لہٰذا اگر ان کے اندر تڑپ ہو، صلاحیت ہو، انابت ہو تو وہ تو آپ کی بات سن لیں گے، لیکن جب انہوں نے اپنے ہی حواس کو ختم کر دیا ہے، یا تو پورے حواس ان کے بند ہو چکے ہیں مردوں کی طرح، یا بعض حواس ان کے خراب ہیں بہرے اور اندھے کی طرح، تو آپ کی بات ان کے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی۔ تو اے نبی آپ غم نہ کیجیے اور تسلی رکھیں، اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں۔ جن لوگوں نے اپنے حواس کو کھول دیا وہ مان لیں گے۔ تو آیت میں جو مقصد ہے وہ تو تسلی دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر داعی دین کو، اور کافروں کو تشبیہ دی ہے مردوں سے اور بہروں سے اور اندھوں سے، اور مقصد یہ ہے کہ وہ اس دین اور دین کی تعلیمات سے فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے، اپنی صلاحیتوں کو خراب کر دیا ہے۔ یہ تو اس آیت کا مطلب ہے، اور اس میں موتا کا ذکر سب سے پہلے ہوا، بہروں کا اس کے بعد ہوا، اندھوں کا اس کے بعد ہوا۔ یہ اصل میں تنزل من الاعلی الی الادنی ہے، یعنی مردوں کو سمجھانا سب سے مشکل، بہروں کو اس سے مشکل، تھوڑا کم، یعنی ان کی نسبت سے کم، اور اندھوں کو اس سے بھی کم۔ تو ایک ہوتا ہے سب سے کم درجہ پہلے ہو، وہ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف، اور ایک انداز بیان یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ کا ذکر پہلے، پھر ادنا کا، پھر اس سے بھی ادنا کا۔ تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جس طرح اللہ نے فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اسی طرح یہاں فرمایا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اب اس آیت میں یہ مسئلہ تو زیر بحث نہیں ہے، یہ مسئلہ بیان نہیں کیا گیا اس آیت میں،
اس کے لیے اس آیت کو نازل نہیں کیا گیا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. یہاں تو آیت میں ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو آیت میں جو مقصد ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور تشبیہ دی ہے کافروں کو مردوں سے، بہروں سے، اندھوں سے. لیکن اس آیت میں، اور صرف اس میں نہیں، سورۃ النمل کی آیت نمبر 80 اس سے پہلے گزر چکی ہے اور وہاں ہم اس آیت کی تشریح کر چکے ہیں. وہ بھی تقریباً ایسی ہی مضمون کی آیت ہے. یہاں پر فَإِنَّكَ ہے، وہاں صرف إِنَّكَ ہے. چونکہ اس صورت کے اندر تفریعات کا ذکر ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ، تو فَإِنَّكَ یہاں فا ذکر ہو رہا ہے. اور سورۃ الفاتر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں. تو ان آیات میں مردوں کو سننے سنانے کا جو موضوع ہے وہ زیر بحث نہیں ہے. آیت کا جو مطلب ہے وہ تو ہم نے بتا دیا. البتہ یہ ایک علمی مسئلہ ہے اپنی جگہ، اور علماء اس کو زیر بحث لاتے ہیں کہ آیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. اور حتیٰ کہ اس مسئلے پر دوسرے مسائل کی نسبت سے زیادہ اختلاف اور بحث اور مناظرے نظر آتے ہیں. علمی مسائل اور بلکہ تمام مسائل میں مسائل کو کے حدود کو سمجھنا اصل میں علم ہے. علم یہ ہے، اور علم میں اعتدال یہ ہے کہ مسائل کے حدود کو سمجھا جائے کہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے، عقیدے کا ہے یا عمل کا ہے، فرائض کے درجے کا ہے یا مستحبات کے درجے کا ہے، کتنی اس میں شدت کی گنجائش ہے اور کتنا اس میں نرمی کی گنجائش ہے. یہ علم ہے. اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ سماع الموتیٰ، مردوں کے سننے کا مسئلہ. ایک نقطہ نظر یہ ملتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، ایک نقطہ نظر یہ ملتا ہے کہ مردے سنتے ہیں. سننے والوں کے لیے اپنے دلائل ہے، نہ سننے کا موقف رکھنے والوں کے اپنے دلائل ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو جوابات دیتے ہیں. حقیقت مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اختلافی ہے یا مسئلہ اعتقادی ہے یا عملی ہے؟ اور پھر اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے اور کیوں اس مسئلے کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے؟ تو قطع نظر اس سے کہ علماء کی آراء کیا ہے اور کس نے کیا قول اختیار کیا ہے، مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ بعض آیات اور بعض احادیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو بظاہر ایک ٹکراؤ اور تضاد نظر آتا ہے. تو ہمیں یہ آیات اور ان احادیث کی تشریح چاہیے اور اس کو ہم نے حل کرنا ہے. بعض مسائل وہ ہیں جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، تو اس گفتگو کرنے میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ امت کے لیے بس یہی مسئلے رہ گئے ہیں جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ اہم مسائل اور اہم ایشوز ہے معاشرے کے اندر ہماری اعتقادی اور عملی زندگی کے، وہ
اصل میں وہ ڈسکس ہونی چاہیے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس مسئلے کو تفصیل سے ڈسکس کرنے میں ہمیں کیا حاصل؟ البتہ چونکہ ہم آیات کا درس دے رہے ہیں تو آیات کو حل کرنے کے لیے جو کوئی اشکال کسی آیت میں پیش آئے گا تو ہم اس اشکال کو تو حل کریں گے کہ اس آیت میں یہ آیت سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے، تو آیت کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے ہم تفسیر کر رہے ہیں تو تفسیر کا مطلب یہی تو ہوتا ہے کہ آپ آیت کو واضح کریں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث بالکل صحیح ہے، کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ ان سے واپس جانے لگتے ہیں تو یہ مردہ ان جانے والوں کے قدموں کی آہٹ اور چلنے کی آواز سنتا ہے۔ یہ بالکل صحیح حدیث، اور اس میں ہے لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، ان کے جوتیوں کی آواز کو وہ مردہ سنتا ہے۔ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قرع النعال، جوتیوں کی آواز والی حدیث۔ دوم، بدر میں جب کفار مارے گئے اور ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا تو اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا اس کو تم نے حق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ ان سے بات کر رہے ہیں جن میں روح نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انتم باسمع منہم، تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، تم ان مردوں سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ اور ایک روایت میں یوں ہے وَإِنَّهُمْ الآن یسمعون، اور یہ مردے اب سن رہے ہیں۔ وہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے۔ ان دونوں صحیح احادیث سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ قبروں پہ سلام کہنے کی حدیثیں ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والوں تم پر سلام۔ تو سلام تو ان سے کیا جائے گا کہ جو سنتے ہوں، اور بعض روایات سے ایسا ملتا بھی ہے۔ یہ 3 بنیادی روایات ہیں، علاوہ اس کے بھی اور ہیں لیکن وہ 3 میں نے بتائی جو کہ صحیح ہے۔ اور ادھر قرآن مجید کی ان تینوں آیات پر غور کریں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى یہاں بھی ہے، سورۃ نمل میں بھی گزر چکا ہے، آگے سورۃ فاطر میں بھی آئے گا۔ تو آیات میں قرآن میں تو یہ بیان ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ان آیات میں یہ مسئلہ تو نہیں ڈسکس کیا گیا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اور اس کے لیے آیت اتری ہے کہ نہیں سنتے۔ آیت میں تو مردوں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے کافروں کو، لیکن ثابت تو یہ ہو رہا ہے نا کہ تشبیہ تو تب دی جا سکتی ہے کہ جب مردے نہ سنتے ہوں۔ آپ ان کافروں کو نہیں سنا سکتے مردوں کی طرح، جس طرح مردے نہیں سنتے یا کافر بھی نہیں سنتے۔ تو آیت کے ظاہر سے، عبارت النص سے یہ نفی نہیں ہو رہی کہ مردے نہیں سنتے، لیکن آیت کی اشارت النص سے اور اس تشبیہ کے ضمن میں
یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مردے نہیں سنتے، ورنہ پھر تو تشبیہ درست نہ ہوگی۔ پھر کیسے آپ نے مردوں سے تشبیہ دے دی؟ تو آیات میں یہ ہے، احادیث میں یہ ہے، تو تدبیر کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، علمی سوال ہے، مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حوالے سے نہیں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں، بلکہ اس حوالے سے کہ ان احادیث کی تشریح کی روشنی میں ان آیات کا مطلب کیا ہے۔ یہ آیات کا مطلب بتا رہا ہوں۔ تو اب جن علماء کی نظر ان آیات پر ہے وہ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے، اور ان احادیث کا یہ جواب ہے دونوں طرف سے۔ جو کہتے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں احادیث میں ہے سنتے ہیں، اور ان آیات کا یہ مطلب ہے۔ تو وہ میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں، پھر ہم اصل مسئلے پہ آئیں گے کہ اصل صورتحال ہے کیا۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ مردے ان جگہوں پہ سننے کا ذکر ہے، تو آیت میں کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ مردے نہیں سنتے، بلکہ یوں ہے کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، سنا نہیں سکتے۔ سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی تو نہیں ہے۔ ہر جگہ یہ ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، یہ تو کہیں نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں۔ تو آیت میں ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے، اور احادیث میں ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ وہ سنتے تو ہیں، لیکن اے نبی آپ نہیں سنا سکتے۔ تو آیات میں سنانے کی نفی ہے، سننے کی نہیں، اور سننا احادیث میں ہے۔ دوم یہ کہ اس آیت میں معنی یہ ہے کہ آپ ان مردوں میں سماع کی قوت پیدا نہیں کر سکتے، آپ سماع کی قوت ان میں پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ ہدایت پیدا کرنا اور ان کو منزل مقصود تک پہنچانا وہ اللہ کا کام ہے، آپ کا نہیں۔ اس آیت کے اندر فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس میں معنی یہ ہے کہ آپ کا سماع مردوں کے لیے نافع نہیں ہے۔ فلاں میری بات نہیں سنتا، یعنی میری بات نہیں مانتا اور میری بات کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اگرچہ وہ سنتا ہے اپنے کانوں سے لیکن یعنی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے کا معنی یہ ہے کہ ان کافروں کو آپ کی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مردے سن ہی نہیں سکتے۔ پھر اس آیت میں موتا اور مردوں سے مراد تو دلوں کے مردے ہیں، موت القلوب مراد، موت تفاسیر میں ذکر ہے۔ لہذا جن احادیث صحیحہ میں مردوں کے سننے کا ذکر ہے اس سے تو یہ واضح ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور جہاں تک آیات ہیں تو اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ مردے نہیں سنتے، اس میں تو سنانے کی نفی ہے۔ یہ ہو گئی ان علماء کی رائے، وہ اس پر مطمئن ہے۔ جن اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں مردے نہیں سنتے، وہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں ہے کہ بدر کے موقع پر ان کافروں نے سنا، وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمان خود اس حدیث کے ساتھ مروی ہے، اور یہ روایت عبداللہ بن عمر کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کافر ابھی سنتے ہیں کا یہ معنی نہیں ہے کہ کافر نے وہ بات سنی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی یہ کافر مرنے کے بعد اب جان گئے کہ یہ دین حق تھا، وہ یہ جان گئے کہ دین حق تھا۔ تو یسمعون کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اپنی کانوں سے یہ بات سن رہے ہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ وہ جان گئے۔ لہذا اس حدیث میں نہیں ثابت ہو رہا کہ مردے سنتے۔ اور اسی حدیث میں حضرت قتادہ کا یہ قول بھی مروی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو ایک لمحے کے لیے زندہ کر دیا اور نبی کی بات بطور معجزہ کے انہیں سنا دی. تو یہ خطاب مردوں سے اور ان مردوں کا سننا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اس وقت ان مردوں نے سنا. یہ معنی نہیں ہے کہ سب مردے اور ہر مردہ سنتا ہے. ان احادیث میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ مردے سنتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ مردے سنتے ہیں. انہم الآن یسمعون، بے شک یہ مردے سنتے ہیں. تو ضمائر میں اشارہ ہے کہ یہ بطور معجزہ اس وقت مردوں نے سنا. اس سے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہر مردہ سنتا ہے. یہ اس حدیث کا مفہوم ہو. الفاظ تو تقریباً وہی ہیں جو سورہ اعراف کے، جہاں جنت والے کہتے ہیں ہم نے تو اپنے اللہ کا وعدہ، تم نے جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم نے بھی اللہ کا وعدہ. وہاں تو وہ ایک دوسرے سے ہم کلام ہے نا، ہم کلام ہیں اور ایک دوسرے کے سامنے بات کر رہے ہیں. وہاں تو آخرت کا سننا سنانا واضح ہے. یہاں تو سوال یہ ہے کہ ایک دنیا میں موجود شخص مردوں سے جو کہ قبروں میں ہیں ان سے خطاب کر رہا ہے. نمبر 2 یہ کہ وہ مردے جوتوں کی آہٹ سنتے ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ یہی آواز سنتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جلدی ان کے پاس نکیر اور منکر آ جاتے ہیں، نکیر اور منکر فرشتے آ جاتے ہیں، اتنی جلدی آ جاتے ہیں کہ اگر وہ سنتے تو یہ آہٹ سن لیتے. یہ معنی نہیں ہے کہ وہ یہ آہٹ ہی سنتے ہیں، اور اگر فرض کرے سنتے بھی ہیں تو آہٹ سنتے ہیں. کلام سننے کا تو اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں. یہ اس حدیث کی نسبت سے ہے. اور جہاں تک سلام کی بات ہے تو سلام والی حدیث میں یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ یہ سلام مردے سنتے ہیں. بس ہمیں حکم ہے سلام کرنے کا. تو ایک سلام ہوتا ہے سلام تحیہ کہ لوگ ملتے ہیں اور ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، اور ایک سلام ہوتا ہے سلام دعا، تم پر سلامتی ہو. تو یہ ایک دعا ہے جو انہوں نے ہم مردوں کو دیتے ہیں. اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہ سنتے ہیں. ان کے سننے کا تو اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے. ان پر سلام ہے کہ تم پر سلامتی ہو. سلام علی الیاسین قرآن میں ہے. اور اگر کوئی کہے کہ ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ آ اہل القبور، تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے خطاب کیا تھا، الا تاکلون، تم نہیں کھاتے ہو. تو کیا بت سنتے ہیں؟ کلام کرنا اور کسی کو خطاب کرنا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ وہ سنتے ہیں. لہذا ان تینوں احادیث سے سننا نہیں ثابت ہو رہا. یہ ہو گیا دوسرا موقف. یہ 2 موقف. اب راجح موقف کیا ہے، فیصلہ کن موقف کیا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ ایک مسئلہ بتا دوں. اہم 2 باتیں ہیں وہ جو اہم ہے، بلکہ 2-3 باتیں آپ یہ آخر میں سن لیں. اس کی اہمیت زیادہ ہے اس مسئلے میں. دلائل تو ہم نے ذکر کر دی، اس کا خلاصہ ذکر کر دیا. اس مسئلے کی جہاں کوئی خاص اہمیت نظر نہیں آ رہی، اور جس طرح اس مسئلے کو تمام ہی مکتب فکر کے علماء کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ مسئلہ اختلافی ہے اور عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہیں پر اس مسئلے کا ایک پہلو وہ ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے، جس کا تعلق عقائد سے ہے. وہ یہ کہ کیا ہر مردہ ہر وقت میں ہر کسی کی ہر بات سن لیتا ہے؟ یہ ماننے والا تو کوئی نہیں. تمام مردے سنتے ہیں، سب کی سنتے ہیں، ہر جگہ سے سنتے ہیں، یا چلو صرف قریب میں آس پاس والوں کی سنتے ہیں؟ اور کیا سن کر پھر کچھ کر بھی سکتے ہیں؟ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں.
یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے کہ ہر مردہ ہر کسی کی ہر بات سنتا ہے، ہر زندہ ہر کسی کی ہر بات نہیں سنتا، تو ہر مردہ ہر کسی کی ہر بات کیسے سن سکتا؟ تو بات یہ کہ مردے سنتے ہیں کہ اس عام لفظ کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سارے ہی مردے سب کی سنتے ہیں، ہر وقت ان کا کوئی کام نہیں، بس وہ سنتے ہیں مردوں۔ تو عالم برزخ کیا؟ اب سوال یہ ہے، یہ جو اختلاف شروع ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جن علماء نے یہ شدت اختیار کی اور کہا کہ مردے نہیں سنتے، یہ اس وجہ سے کہ کچھ لوگوں نے جا کے قبر والوں سے مانگنا شروع کر دی، اور جب مانگنا شروع کیا اور ان کی بندگی شروع کی اور دوسروں نے رد کیا کہ غیر اللہ کی بندگی عبادت اور ان سے مانگنے کا کیا مطلب، تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تو میری بات سنتے ہیں۔ کہاں سنتے ہیں؟ یہ احادیث دلیل میں پیش کرتی۔ تو پھر ان علماء نے جنہوں نے کہا نہیں سنتے، انہوں نے زور لگایا کہ نہیں سنتے۔ تو آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز ہوا عقیدے کے مسئلے سے، کہ وہ یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے کہ تمام مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور پھر اللہ تک پہنچاتے ہیں اور پھر تصرف کرتے ہیں اور پھر ہماری حاجات پوری کرتے ہیں، تو ایک تو آپ تمام مردوں والی بات کرتے ہیں، اور دوم پھر اس کی وجہ سے ان کے سننے کے بعد پھر وہ اللہ تک متوجہ ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ سے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر وہ تصرف کرتے ہیں۔ اس قسم کی باتیں اگر حاشیہ آرائی آپ کرو گے تو وہ تو کسی کے نزدیک ثابت نہیں ہے، کسی بھی عالم، اہل علم، صحابی، تابعی کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ مردے نہیں سنتے، اس کا مطلب پھر عمومی طور پر یہی ہوگا کہ ہر مردہ ہر کسی کی نہیں سنتا۔ یہ بدر کے اندر جو کافروں نے سنا، کیا وہ سارے اللہ کے نیک ولی تھے جو انہوں نے کنویں میں سنا؟ لہذا اختلاف اس میں نہیں ہے کہ سب مردے سب کی سب باتیں سنتے ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس مسئلے کو پہلے سب سے الگ کر دو، الگ کرنے کے بعد پھر معاملہ خود بخود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ نرم اس لیے ہو جائے گا کہ جن جگہوں پر احادیث میں سننا ثابت ہے، جوتیوں کی آہٹ سننا قریب کے لوگوں کی، وہ بھی آئے دفن کیے اور چلے گئے اور اس وقت انہوں نے آہٹ سن لی، صرف اتنی جگہ ہے۔ اور بدر میں کافروں نے، بدر کے کافروں نے سنا تھا، اور سلام والی بات میں تو سننے کا ذکر نہیں ہے، لیکن چلو سلام بھی سن لی، چلو وہ بھی مانو۔ یہ 3 4 5 جگہ جہاں جہاں صحیح احادیث میں سننا ثابت ہے، بس ان جگہوں پہ سنتے ہیں، اس جگہوں پہ سنا تھا، علاوہ اس کے سننے کا کوئی ذکر ثابت نہیں ہے۔ تو عام قاعدہ اور مشاہدہ تو یہی ہے کہ نہیں سنتے، عام قاعدہ اور مشاہدہ تو یہ ہے کہ نہیں سنتے، البتہ جہاں ثابت ہیں وہاں سنتے ہیں۔ یہ مردوں کا سننا عام عادت کے مطابق تو نہیں ہے نا، خلاف عادت ہے۔ تو خلاف عادت جو چیز ثابت ہو جائے تو وہ جتنی ثابت ہے اتنی ہی رہنے دو نا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سانپ بنا، اب ایک شخص اس کو دلیل میں پیش کرتا ہے کہ ہر لاٹھی سانپ ہے یا سانپ میں تبدیل ہو جائے گی۔ معجزات پر قیاس تو نہیں کرتے، خرق عادت کاموں پر قیاس نہیں کرتے۔ ان الخارق للعادت لا یقاس علیہ، المستصفیٰ میں ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ خلاف العادت چیزوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا جہاں پر مردوں کا سننا ثابت ہے وہ خلاف قیاس ثابت ہے، اور خلاف قیاس جو چیز ثابت ہو وہ بس اتنی ثابت ہے، لہذا اتنا مردوں کے سننے کا قائل ہونا چاہیے کہ جہاں صحیح احادیث میں ثابت ہے وہاں ثابت ہے، ورنہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، اس لیے کہ عام مشاہدہ یہی ہے۔ ہاں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں عمومی قاعدہ بیان کیا گیا ہو کہ تمام مردے سنتے ہیں، اور اس سے شرک پھیلنے کا خطرہ ہے۔
اگر عمومی طور پر آپ مان لیں گے تو پھر خطرہ ہے، عمومی طور پر نہیں مانیں گے، ان مخصوص مقامات پہ جہاں احادیث میں ثابت ہے وہاں بھی سنا تھا یا نہیں تھا، اس میں اختلاف ہے۔ بعض اس کے بھی منکر ہے کہ نہیں وہاں ابھی نہیں سنا اور مراد سننا نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہاں تعویلوں کی حاجت نہیں ہے، جہاں پر سننے کا ذکر ہے بغیر تعویل کے مان لو کہ یہ صحیح حدیث میں سننا ثابت ہے تو سن لیے، اور اللہ قادر ہے سنانے پر تو سننا ثابت ہے تو سن لیا۔ لیکن یہ ضابطہ کہاں سے بنا لیا کہ سارے مردے سنتے ہیں؟ اور اگر آپ آیت میں یہ معنی کرتے ہیں، اس آیت سے یہ بات اگرچہ یہ اس کی عبارت النص نہیں ہے، یہ آیت اس لیے نہیں لائی گئی کہ یہ بتایا جائے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن اس کے ضمن میں ضرور ثابت ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ سنا نہیں سکتے مردوں کو اگرچہ مردے سنتے ہیں، تو ہم کہیں گے سنا نہیں سکتے بہروں کو اگرچہ بہرے سنتے ہیں، بہروں کا بھی تو ذکر ہے نا، پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ تحقیقی اور بحث ہے۔ جواہر القرآن میں مولانا غلام اللہ خان مرحوم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سماع موتیٰ کا مسئلہ زمانے صحابہ سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے، یہ مسئلہ اعتقادات ضروریہ میں سے نہیں جن کی نفی یا اس بات پر کفر و اسلام کا مدار ہے، بلکہ یہ ایک علمی اور تحقیقی بحث ہے۔ تفسیر جواہر القرآن۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ اب نصوص سے جن باتوں کا اس غیر معمولی طریقے سے سننا ثابت ہو جائے گا اسی حد تک ہم کو سماع موتیٰ کا قائل ہونا چاہیے، محض قیاس کر کے دوسری باتوں کو سماع کے تحت میں نہیں لایا جائے گا۔ بہرحال آیت میں اسماع کی نفی سے مطلقاً سماع کی نفی نہیں ہوتی، مطلقاً سماع کی نفی نہیں ہوتی۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ سماع اموات سے در حقیقت یہ آیت ساکت ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ قابل نظر ہے کہ مردے کسی کا کلام سن سکتے ہیں یا نہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ان مسائل میں سے ہے جن میں صحابہ کرام کا باہم اختلاف رہا ہے۔ بعض اوقات میں مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں، لیکن یہ ثابت نہیں کہ ہر مردہ ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو ضرور سنتا ہے۔ تفسیر معارف القرآن۔ تفسیر ماجدی میں ہے کہ کسی بندے سے یہ کہنا کہ تم مردوں کو اپنی آواز سنا نہیں سکتے، اس کا مستلزم نہیں کہ سرے سے سماع میت کا انکار ہی مقصود ہے۔ سماع موتیٰ اپنے حدود کے اندر اہل سنت کے ہاں ایک متفقہ مسئلہ ہے، اس سے کلیتاً انکار درست نہیں، کلیتاً انکار درست نہیں۔ بیان القرآن میں سورہ نمل والی آیت کے فائدے میں ہے کہ مردوں سے مراد کفار ہے، مگر تشبیہ جب ہی درست ہو سکے گی جب مردے نہ سنتے ہوں، لیکن چونکہ بعض احادیث میں مردوں کا سننا قریب جگہ سے نہ کہ بعید سے وارد ہے، اس لیے پھر آگے عبارت ہے کہ یہ مخصوص مقامات پر ثابت ہے۔ تو بس ایک جملے میں خلاصہ کیا ہے؟ عام طور پر قاعدہ تو یہی ہے کہ مردے دنیا کے لوگ زندوں کی بات، دنیا کے لوگوں کی بات مردے نہیں سنتے، لیکن جہاں پر سننا ثابت ہے وہاں تسلیم کریں، جہاں ثابت ہے، جہاں ثابت ہے، جتنا ثابت ہے۔ بدر کے کنووں میں کافروں نے سنا، ہاں بس سنا۔ قرون نعال سنتے ہیں، سنتے ہیں۔ سلام کیا جائے گا، اس میں تو سننے کا ذکر ہی نہیں۔ بس یہ تین باتیں ہو گئی، باقی روایات ہے، آثار ہے، وہ اتنی زیادہ مضبوط باتیں نہیں ہیں، لیکن جہاں صحیح احادیث میں سننا ذکر ہے، موجود ہے، بس وہ مان لو۔ قاعدہ تو نہیں ہے، کلیہ نہیں ہے کہ بس مردے سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں، قاعدہ کلیہ تو کسی نے نہیں مانا۔ ہاں یہ بھی زیادتی ہے کہ آپ یوں کہیں کہ جن جگہ ثابت ہے وہاں بھی نہیں سنا، کسی جگہ نہیں سنا، کسی جگہ نہیں سنتا، ایسا کہنا بھی درست نہ ہوگا۔ حق ان دونوں کے درمیان ہے۔
اور اہمیت مسئلہ میں نے بتا دیا کہ جس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے وہ اپنی جگہ. باقی اس آیت کی تشریح سورۃ نمل کی آیت نمبر 80 میں بھی ہے. وآخر دعوانا